سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 اور 100 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں برادران یوسف کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کی اپیل کرنا بیان کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اب بھائیوں کا چوتھا چکر لگنا ہے۔ اس چوتھے چکر میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی اور تمام کے تمام بھائی اکٹھے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت تیسرے چکر کے آخر میں بھائیوں کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تم میرے والدین کو یہاں پر لے آؤ اور تم سب کا یہاں پر اعزاز اور اکرام کیا جائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیجی تھیں کہ 200 سواریاں جائیں اور شام اور فلسطین کا ایک درمیانی علاقہ، دیہاتی علاقہ کنعان کی جو بستی ہے، جسے آج کل الخلیل اور القدس کہا جاتا ہے، وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے سارے آل اولاد کو بٹھا کر لے کر آئے۔ 200 سواریاں بھیجی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کے شہر سے باہر ایک بہت بڑی کھلی جگہ تھی جہاں پر اہل مصر اپنے مذہبی تہوار منایا کرتے تھے، جشن منایا کرتے تھے۔ بہت کھلی جگہ تھی، بہت وسیع و عریض علاقہ تھا، تو اس میدان میں، اس کھلی جگہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا اور اپنے والدہ کا آنے کا انتظام کیا۔ استقبالیہ کیمپ لگایا گیا۔ اس استقبالیہ کیمپ میں 4000 لوگ تھے۔ وہ 4000 کون سے لوگ تھے؟ تمام فوجی عملہ، تمام کے تمام ڈاکٹر حضرات جو طبیب تھے اس وقت کے، اور تمام سمجھدار حضرات جو وزیر تھے یا کسی حکومتی عہدے پر تھے، ان تمام کو صف کے اندر کھڑا کر دیا گیا کہ سب مل کر میرے والد کو، والدہ کا استقبال کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی، ان کے بیٹے اور ان کے آگے آل اولاد جتنے بنتے تھے، ان سب کی تعداد تقریباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 63 تھی۔ 63 لوگ تھے یا 66 لوگ تھے یا 70 تھے یا 80 تھے، اتنے تقریباً لوگ تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلے مصر کے اندر آنا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو پہلے آ گئے تھے، بھائیوں سمیت، سارے کے سارے بھائیوں سمیت اور ان کی آل اولاد کے سمیت بنی اسرائیل کی جو پوری نسل ہے یعقوب علیہ السلام کی، یہ کنعان کو چھوڑ کر مصر میں آئی ہے۔ ان کی تعداد مشہور روایات کے مطابق 66 ہے، اور جس وقت یہ یہاں سے 450-500 سال کے بعد نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں، اس وقت ان کی تعداد 6,70,000 ہو چکی تھی۔ یہ ان کا آنا تھا اور پھر بعد میں ان کا یہاں سے جانا، یہ کئی سالوں کے بعد ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حشم و ختم کو دیکھا، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ سارے لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں، یہ سارا کیا مسئلہ ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا یہ سب آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر سب سے آگے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ 200 سواریاں ان کا ساز و سامان لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں کو اور آگے ان کے بیٹوں کو سب کو لے کر وہاں پر پہنچے، تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ معانقہ کیا، مصافحہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت خوشی کا عالم کیا ہوگا، یہ حال تو یوسف جانتے ہیں یا یعقوب جانتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر کتنی حسرت ہوگی، کتنی چاہت ہوگی، کس انداز کے ساتھ ملے۔ لیکن محدثین اور مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت وہ ملے تو معانقہ کر کے دیر تک حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام روتے رہے۔ پھر جدا ہونے کے بعد، معانقہ چھوڑنے کے بعد، گلے ملنے کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ میرے غم میں اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں ضائع ہو گئی، آپ اتنا کیوں پریشان ہوئے آپ؟
آپ کو کس چیز کی پریشانی تھی؟ جب آپ کو میں نے خواب بتا دیا تھا تو اللہ نے تو خواب پورا کرنا تھا۔ جب آپ کو اس بات کا علم تھا کہ بھائی جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ پھر پریشان کیوں تھے؟ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں قیامت کے دن ملاقات ہو جاتی، ملاقات تو ہونی ہی تھی، تو اتنا رونے کا کیا سبب تھا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بات کہی ہے وہ بات میرے آپ کے لیے، تمام والدین کے لیے بڑی ہی قیمتی بات ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری سب سے زیادہ فکر جس چیز کی تھی وہ دو چیزیں تھیں، کہ تمہاری دین کے اوپر سالمیت رہے، دین کے اوپر جمے رہو۔ دوسری یہ بات تھی کہ تمہیں کہیں غلط صحبت نہ مل جائے، غلط صحبت نہ مل جائے۔ والدین کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی صحبت صاف رکھے، صحبت درست ہونی چاہیے، صحبت غلط بندوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ جب غلط افراد و اشخاص کے اندر بچے کی صحبت ہو گئی، وہاں پر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، تو یاد رکھیے یار الیاری یار اللہ، یار کا یار بھی یار ہی ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا المرء علی دینی خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے گفت و شنید کرتا ہے، اسی کے دین کے اوپر وہ انسان بھی آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی فکر مندی کی علامت یہ ہے علماء والدین کے لیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اچھی صحبت کا انتخاب کریں، بچوں کو اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ اگر کسی کے پاس بٹھانا ہے تو نیک لوگوں کے پاس بٹھائے، نیک مجلس میں بٹھائے، نیک لوگوں کی صفات تاکہ اس کے اندر منتقل ہو جائے۔ اور دوسری سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ اس کی دین کی سالمیت کی فکر کرے، کہ بچے کے اندر دنیا کماتے کماتے کہیں ایسا نہ ہو کہ دینی رخصت ہو جائے، دینی رخصت ہو جائے۔ جب معاملہ آئے حق و باطل کا تو باطل کی طرف آ جائے، جب معاملہ آئے حلال و حرام کا، آپ نے بہت پڑھایا بہت لکھایا، لیکن جس وقت حلال و حرام کا معاملہ آ جائے تو حرام کی طرف چلا جائے، جس وقت رشوت کا معاملہ آ جائے تو رشوت لینے لگ جائے، بڑے عہدے پر آ کے ظلم کا معاملہ ہے لوگوں پہ ظلم کرنے لگ جائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو دو باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معانقہ اور مصافحہ کے بعد جو کہی ہے، یہ انتہائی قیمتی ہے، اور والدین کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر، کہ دو چیزوں کی وجہ سے فرمایا میں روتا رہا، دو چیزوں کی وجہ سے میں گھٹتا رہا، میں غم کھاتا رہا، کہ ایک تو دین کے اوپر سالمیت رہے، اور دوسری تجھے صحبت اچھی ملے، نیک لوگوں کی صحبت ملے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر ان کا استقبال کرنے کے بعد، جو مصر سے باہر ایک جگہ تھی، پھر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہم، کہ اب داخل ہو جائیے آپ، اپنے والدین کو کہا، فرمایا کہ ادخلوا مصر، مصر میں داخل ہو جائیے، انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ امن والے ہو گے، امن والے ہو گئے، یہاں آپ کو کوئی خوف دامن گیر نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہاں پر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ سال جو چل رہے تھے یہ قحط سالی کے 4 سال چل رہے تھے، 2 سال ہو چکے تھے، باقی 5 سال باقی تھے۔ تمام کے تمام افراد مصر، شام، فلسطین اور کنعان اور آس پاس کا علاقہ بہت سخت قحط کے اندر مبتلا تھا، ہر انسان پریشان تھا، چاہے میرے لیے کچھ ہو یا نہ ہو یا ہم بھوکے مر جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر ان کو یہ بات باور کروائی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ امن میں ہیں، آپ راحت میں ہوگے، آپ سکون اور چین اطمینان میں ہوگے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب جگہ دی، اور جس وقت وہ اپنے تخت شاہی کے اوپر بلند ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور جہاں پر بادشاہ بیٹھا کرتا ہے وہاں پر بیٹھے، اور اپنے والدین کو اوپر بلایا، ان کی والدہ اور ان کے والد، اور والدہ یہاں پر وہ تو پہلے ہی فوت ہو چکی تھی چھوٹے ہوتے، یہاں پر والدہ سے مراد ان کی خالہ ہے، جس خالہ کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت راحیل جو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ہے ان کی بہن سے نکاح کر لیا تھا۔ تو بہرحال وہ خالہ، حضور نے فرمایا الخالہ تو بمنزلۃ الام، خالہ بھی ماں کے مقام پر ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا ماں ہی کی مقام پر تھی، اور دوسری ان کے والد نے ان کے ساتھ شادی کر لی تھی، پھر پہلی ماں بھی بن گئی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اپنے والد اور والدہ کو اوپر بلایا، اور ساتھ ہی بھائی آئے، انہوں نے آ کر بیٹھے نہیں بلکہ ان سب نے سجدہ تعظیمی کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر دیا۔
فرمایا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تعویل رؤیای من قبل، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے برسوں پہلے دیکھا تھا، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو آج سے 40 سال پہلے میں نے دیکھا تھا۔ اس خواب کی تعبیر اللہ نے سامنے دکھا دی کہ 11 ستارے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ایک چاند اور سورج ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا۔ علماء نے لکھا ہے سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں تو جائز رہا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں تک بات کہی ہے کہ جو انہوں نے سجدہ کیا وَخَرُّوا لَهُ، اس کے لیے سجدے میں گر گئے، اس کے لیے، یہاں پر لہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن بظاہر جو تفسیر کہہ رہی ہے اور خواب کی جو تعبیر کہہ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، لیکن علماء نے دونوں باتوں کو جوڑا ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سجدہ ہو یا اللہ کے لیے سجدہ ہو، حقیقتاً اس میں وجہ ایک یہ ہے، تطبیق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ تھا اور سجدہ اللہ کی ذات کو تھا، سجدہ اللہ کی ذات کو تھا۔ آج میں اور آپ بیت اللہ کی پرستش نہیں کرتے، بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بیت اللہ کو اپنا معبود نہیں کہتے، بیت اللہ کے سامنے ہم جو جھکتے ہیں یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے جھکتے ہیں۔ ہم بیت اللہ جس اینٹوں سے، جس مٹی سے، جس چیز سے، جس مٹیریل سے بنا ہے اس کو ہم پوجتے نہیں ہیں، اس کی پرستش نہیں کرتے، ہم پرستش اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس طرف رخ کر کے تم نماز پڑھو، اس طرف رخ کر کے تم سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ بذات آدم علیہ السلام سجدہ نہیں تھا، وہ اصل میں اللہ کا حکم پورا کرنا تھا۔ جس طرح آج مسلمان رخ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، وہاں پر حکم یہ تھا کہ رخ آدم کی طرف کرو، سجدہ میری ذات کو ہے، سجدہ میری ذات کو ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ایک تطبیق ہو سکتی ہے کہ رخ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا، سجدہ اللہ کی ذات کو، سجدہ اللہ کی ذات کو تھا۔ تو بہرحال سجدہ کرنا کسی بھی انسان کو، کسی بھی ذات کو کرنا درست نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے۔ مطلب یہ ہے یہاں پر انتہا درجے کی فرما برداری، اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے حکم کو ماننا شوہر کے، یہ عورت کے لیے لازم، ضروری اور فرض ہے۔ اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے خامد کی بات کو ماننا شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ تو بہرحال شریعت محمدیہ میں حضور نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے۔ تو بہرحال اب حکم یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، کسی قبر کو سجدہ نہیں کر سکتا، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو سجدہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ مقدس جگہ کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، سجدہ اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی قبر کو سجدہ کر دے تو علماء کا متفقہ فتویٰ کیا ہے، کیا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ جو انسان کسی قبر کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی غوث قطب ابدال کو سجدہ کر دے تو سجدہ کرنے کے بعد اس کے اوپر حکم کافر کا نہیں لگا سکتے، کافر نہیں ہے، وہ کام اس کا حرام کام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب کافر نہ کہنے میں ایک دو وجوہات ہیں۔ اگر تو وہ جس کو سجدہ کر رہا ہے اس کو خالق مان رہا ہے، مالک مان رہا ہے، رازق مان رہا ہے، اپنا معبود مان رہا ہے، تب تو وہ کافر ہو گیا۔ اگر وہ صرف تعظیم کے طور پر سجدہ کر رہا ہے، کافر تو نہیں ہوا، لیکن اس انسان کو پر حرام فعل کرنے کا اور گناہ کبیرہ کرنے کا گناہ بہت بڑا لاگو ہو جائے گا، اور توبہ استغفار کے بعد وہ گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ شریعت محمدیہ کے اندر سجدہ تعظیمی کی وضاحت تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو بہرحال فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں چھوٹے ہوتے میں نے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، تحقیق میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ خواب کا آنا اور سچا ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ اللہ چاہے تو خواب کو سچ کر دکھائے، اللہ نہ چاہے تو نہ کر کے دکھائے۔ وقت احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا اور مجھے جیل سے نکالا۔
اور آپ کو اچھا ٹھکانہ دیا من البدوی، ایک گاؤں اور ایک بستی اور ایک دیہات سے لے آئے۔ اب اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہوا کہ مجھے جیل سے نکال کر تخت شاہی پر پہنچا دیا، اور آپ کو اس مصر کی چھوٹی سی بستی کنعان سے نکال کر اس مقام تک پہنچا دیا کہ آپ بھی آج میرے ساتھ تخت شاہی کے اوپر بیٹھے ہیں۔ فرمایا من بعد یا نزغ الشیطان بینی و بین اخواتی، یہ بات اس کے کہ یہ بات ایک الگ ہے، ایک طرف ہے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نرخہ ڈال دیا، بغض ڈال دیا، عداوت ڈال دی، نفرت ڈال دی، حسد اور کینہ اور غیبت پیدا کر دی، اندر ایک عداوت والی شکل پیدا کر دی۔ سارا قصور یہاں پر شیطان کی طرف ڈالا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہی انسان کے دل میں پہلا اولین وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے، پھر اس کے آگے بڑھا کر انسان حسد اور بغض اور کینہ کی آگ میں جل کر اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی اور انسان ان کے ساتھ دشمنی اور نفرت پیدا کر لیتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا انہ هو العلیم ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑا باریک بین ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ اللہ کی ذات جاننے والی ذات ہے، حکمت والی ذات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔